الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر تعارف، تمام صورتوں کا مختصر تعارف، اور آج میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ کا مختصر تعارف بیان کروں گا۔ سورہ واقعہ کو پڑھنے کا وہ طریقہ بتاؤں گا جس طریقے سے اگر آپ نے پڑھ لیا آپ کے کاروبار میں رزق میں دسترخوان برکت ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے اوپر لکھا ہوتا لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور جب قیامت آئے گی تو انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تو وہ 3 حصے کون کون سے ہوں گے، ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملیں گی، لہذا گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت کیجیے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 56 یہ صورت ہے جس کا نام ہے سورہ واقعہ، جس میں 3 رکوع ہیں، 96 اس میں آیتیں ہیں۔ اگر اس کے دور کی بات کی جائے تو مکی دور میں نازل ہوئی، آگے اس کو تفصیل سے میں اور بیان کروں گا کہ وہ مکی دور تھا تو کون سا دور تھا، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آگے بیان کروں گا۔ 27 پارے میں ہے اور اس میں الفاظ 379 اس میں الفاظ ہیں۔ حروف کی بات کی جائے 169 to 2 اس میں حروف ہیں۔ اگر اس کے زمانے کی بات کی جائے کون سے زمانے میں نازل ہوئی، تو قرآن مجید فرقان حمید آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، جب قرآن مجید ہم کھولتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کھولنے سے پہلے ہی قرآن مجید کے اوپر ایک واضح الفاظ میں خوبصورت آیت لکھی ہوتی ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ واقعہ میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اس کو نہ چھوئے مگر پاک انسان، یعنی پاک ہونے کے بعد، وضو کرنے کے بعد انسان جو ہے اس کو چھوئے۔ یہ اس کا جو ہے کیا نام ہے آیت مبارکہ کا تفصیلی جو ہے کیا نام ہے مختصر و تفصیلی جو ہے ترجمہ ہے، تفصیلی ترجمہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو جب چھوؤ تو پاک ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے اور اپنی بہن کے گھر پہ آئے، یہ پورا واقعہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہے تھے، تو کسی صحابی نے کہا کہ وہاں کیا جا رہے ہو، اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی، تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بہن کے گھر پہ آئے تو آپ کی بہن سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی، تلاوت فرما رہی تھی، اور سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے اور مکی میں نازل ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے دکھاؤ کیا ہے، میرے ہاتھ میں دو۔ تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پڑھی لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی یہ آیت پڑھی کہ اس کو نہ چھوئے مگر پاک انسان۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ پہلے آپ پاک ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے کہ میں اس کو چھوئیں۔ پھر آپ نے غسل کیا، وضو کیا، پھر اس قرآن مجید کو آپ نے چھوا، اور چھونے کی برکت یہ تھی کہ آپ کے دل کی جو وہ سمجھے کہ ایمان سے تازہ ہونے لگا، پھر آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، پھر آپ ایمان لے کر آ گئے حضور پر۔ تو اس کا یہ پس منظر تھا کہ اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی قرآن مجید پہ یہ آیت لکھی ہوتی ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر اس کے موضوع کی بات کی جائے کہ سورہ واقعہ میں کس موضوع کو بیان کیا گیا ہے، تو اس قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ واقعہ میں آخرت کو بیان کیا گیا ہے، توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین سمجھتے تھے کہ کبھی قیامت نہیں آئے گی، انسان کو موت آنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، نیکوں کو جنت نہیں ملے گی، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جنت کا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، دوبارہ سب زندہ نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گے۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، اور اسی عقیدے پہ وہ جو ہے کیا نام ہے گامزن تھے، اور یہی عقیدہ آج دیکھیں آپ کہ ہندوؤں کا بھی ہے کہ ہندو بھی جو ہے کیا نام ہے قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے، اور وہ جو ہے اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم چلی کہ ہندو جو ہے کوئی نیا فرقہ اور کوئی نیا مذہب نہیں، بلکہ یہ بہت پرانا گمراہ مذہب چلے آ رہا ہے، اور یہی کفار مکہ کا عقیدہ تھا جو آج ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا گمراہ عقیدہ، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہ اس کے اعتراض میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، قیامت آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ اپنی سزا مکمل کرنے کے لیے، سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جب قیامت آئے گی تو انسان 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک تو وہ ہوں گے جو سابقین ہوں گے، یعنی جو پہلے گزر چکے ہوں گے، دوسرے ہوں گے عام صالحین یعنی عام مسلمان، اور تیسرے ہوں گے کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے،
اور ایک مرتبہ پڑھ لیں کم از کم۔ سورہ واقعہ کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو تھام لیں، مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی کیسے دور ہوتی ہے، روزی میں برکت کیسی ہوتی ہے، کاروبار میں برکت کیسی ہوتی ہے، دسترخوان میں برکت کیسی ہوتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آزمودہ ہے، جو میں نے آزمایا ہے، جو میں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم فرمائے گا اس سورہ واقعہ کی برکت سے۔